اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا فاذا جاء وعد اولاہما بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار وکان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جہنم للکافرین حسیرا وقضینا الی بنی اسرائیل۔ قضینا، قضا سے لفظ بنا ہے، قضا کہتے ہیں نا فیصلہ کرنے کو۔ وقضینا، ہم نے فیصلہ کر دیا، الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف توجہ کرنا۔ قضینا اس کا معنی تو ہے ہم نے فیصلہ کر دیا، لیکن اس کا صلہ اگر الہ آ جائے نا، جیسے اس کے بعد یہ لفظ الہ آ رہا ہے، تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے فیصلہ، اس میں پھر ابلاغ کا معنی پیدا ہو جاتا ہے کہ فیصلہ کر کے پھر اگلے کو پہنچا بھی دینا، بتا بھی دینا۔ یہاں یہی مراد ہے کہ ہم نے فیصلہ کر کے پہنچا دیا بنی اسرائیل کی طرف، ہم نے فیصلہ کر کے سنا دیا یا پہنچا دیا بنی اسرائیل کی طرف، فی الکتاب، کتاب میں یعنی کتاب کے ذریعے۔ ہم نے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ لکھا، ہم نے فیصلہ کہہ سنایا بنی اسرائیل کو کتاب کے ذریعے، کیونکہ اس میں پہنچانے کا معنی بھی ہے کہ ہم نے فیصلہ کہہ سنایا بنی اسرائیل کی طرف کتاب میں۔ کیا فیصلہ جی؟ لتفسدن فی الارض، کہ ضرور تم فساد کرو گے زمین میں، یعنی ہم نے یہ ایک پیش گوئی ان کو کر دی کہ یہ ہوگا کہ ضرور تم فساد کرو گے زمین میں، مرتین، دو مرتبہ، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، وَلَتَعْلُنَّ یہ بلندی سے ہے، ٹھیک ہے، تم بلندی کو پہنچو گے یا بلندی حاصل کرو گے، بہت زیادہ بلندی حاصل کرنا۔ لیکن یہ جب منفی معنی میں ہو تو پھر اس بلندی کا معنی تعریف نہیں ہوتا، سرکشی ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ سرکشی کے معنی میں ہے کہ ان کی تعریف تو نہیں ہو رہی نا، تو وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم سرکشی کرو گے، بڑی سرکشی کرنا، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پس جب آ گیا وعدہ، اولاہما، ان دونوں میں سے پہلا، پس جب آ گیا وعدہ ان دونوں میں سے پہلا، وہ پیش گوئی کے مطابق، پہلے پیش گوئی بتائی، پھر قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اب ان کے دو وعدوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ یہ سارا کچھ قرآن سے پہلے ہو چکا ہے، پیش گوئی بھی پہلے ہے اور یہ دونوں پوری بھی قرآن سے پہلے ہو گئی۔ اب قرآن میں اس قصے کو بیان کیا جا رہا ہے، تو پہلے پیش گوئی کا ذکر کیا، اب ان کے پورا ہونے کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو پس جب آ گیا وعدہ ان دونوں میں سے ایک کا، تو بعثنا علیکم عبادا، تو ہم نے بھیج دیے تم پر عباد اللہ نا، اپنے بندے، عباد اللہ نا، اپنے بندے، اولی باسن شدید، سخت لڑائی والے، اولی باسن شدید، سخت لڑائی والے، فجاسو خلال الدیار، فجاسو پس وہ داخل ہو گئے، خلال الدیار گھروں میں، پس وہ داخل ہو گئے خلال الدیار گھروں میں، وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور اللہ کا وعدہ ہو کر رہتا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہو کر رہتا ہے۔ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ، پھر ہم نے پلٹا دیا تمہارے لیے، کرتا غلبے کو، علیہم ان پر، ایک تو یہ مطلب ہے، دوسرا پھر ہم نے پلٹا دی تمہارے لیے ہاری ان پر، یا پلٹا دی ہم نے تمہارے لیے باری ان پر۔ یہ کرہ کا معنی لفظ جو آیا ہے، اس کا مفہوم یہی ہے کہ اب معاملہ پلٹ گیا ہے، کہ پہلے تم پر انہوں نے غلبہ پایا، یعنی دوسری قوم نے یا دوسرے لوگوں نے، اب ہم نے اس کو پلٹا دیا کہ تمہیں کچھ ریلیف مل گیا کہ اب تم
تمہیں کوئی سانس ملا ہے اور اب تم ان پر آ گئے ہو غالب، یہ مراد ہے۔ تو ترجمہ کیا بنے گا؟ ثم رددنا لکم الکرہ، پھر ہم نے پلٹا دیا تمہارے لیے غلبے کو ان پر، وامددناکم باموال، اور ہم نے مدد کی تمہاری مال کے ذریعے اور بیٹوں کے ذریعے، یعنی افرادی قوت بھی تمہیں دے دی، اور وجعلناکم اکثر نفیرا، اور ہم نے بنا دیا تمہیں زیادہ اجرو تعداد کے، ہم نے بنا دیا تمہیں اکثر نفیرا، نفیر نفر سے ہے افراد، ٹھیک ہے، تو ہم نے بنا دیا تمہیں زیادہ اجرو افراد کے، اس کا مطلب ہے ہر لحاظ سے ہم نے تمہاری مدد کی اور تم پھر غالب آ گئے یا تمہاری جان چھوٹ گئی۔ آگے فرمایا ان احسنتم لانفسکم، اگر اچھائی کرو تم تو اچھائی کرو گے اپنے لیے، یا اچھائی کی تم نے تو اچھائی کی تم نے اپنے لیے، اور وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم نے برائی کی تو بس وہ تمہارے لیے، یعنی اچھائی بھی تمہارے لیے برائی بھی تمہارے لیے، ہمیں تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ تم کوئی اللہ کی مدد کر رہے ہو، ایسا نہیں ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پس جب آ گیا دوسرا وعدہ، پس جب آ گیا وعد الآخرہ دوسرا وعدہ، لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، تو درمیان میں آپ ایک مفہوم لائیں گے کہ وہ جو دوسرا وعدہ آیا تو اس میں کیا ہوا؟ اس میں بھی اللہ نے بندے بھیجے نا، جیسے پہلے میں بھیجے، تو اس میں بھی ہم نے بندے بھیجے، یعنی پہلے میں تم پہ غلبہ پانے والے اور تھے، اور اب دوسرے وعدے کے موقع پر غلبہ پانے والے اور ہیں، تو اس لیے یہ پوری قوم ڈسکس ہو رہی ہے۔ تو فرمایا پس جب آ گیا دوسرا وعدہ تو بھیجے ہم نے دوسرے بندے، تو لیسوء وجوہکم، تاکہ وہ بگاڑ دیں تمہارے چہروں کو، مار مار کے تمہارا حشر کر دیں، تاکہ وہ بگاڑ دیں تمہارے چہروں کو، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، تاکہ وہ داخل ہو جائیں مسجد میں، یہاں بیت المقدس مراد ہے، تاکہ وہ داخل ہو جائیں مسجد میں، کما دخلوہ اول مرہ، جیسے داخل ہوئے تھے وہ پہلی مرتبہ، پہلی مرتبہ بھی تمہارے عبادت خانے کو گرا دیا انہوں نے، سب تباہ کر دیا، اب دوسری مرتبہ بھی یہی ہو رہا ہے۔ اور وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور تاکہ وہ تباہ کر دیں، یتبرو خراب کر دیں، جی تباہ کر دیں، ما علو اسے جس پہ وہ غلبہ پائیں، یہ وہی لفظ ہے جو پیچھے علوفن کبیرہ آیا ہے، یہ اسی سے ہے کہ تاکہ وہ تباہ کر دیں اسے جس پہ وہ غلبہ پائیں، تتبیرہ تباہ کرنا، تو یہ جو لفظ ہے نا تتبیرہ، اس کا ترجمہ ولی یتبرو کے ساتھ کریں تو ترجمہ بنے گا تاکہ وہ تباہ کر دیں، تباہ کرنا اسے جس پہ غلبہ پائیں۔ سمجھ آ رہی بات جی؟ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، عسیٰ ربکم ان یرحمکم، قریب ہے کہ تمہارا رب رحم کرے تم پر، قریب ہے کہ تمہارا رب رحم کرے تم پر۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، یعنی دوبارہ پھر نجات مل گئی، دوسری دفعہ بھی ازمائش میں پڑنے کے بعد پھر کیا مل گئی؟ نجات، تو اسی کو دہرایا، قریب ہے کہ تمہارا رب رحم کرے تم پر۔ وَإِنْ عُدْتُمْ، اگر تم دوبارہ کرو گے تو عدنا، ہم بھی دوبارہ کریں گے، توجہ کرنا، تم دوبارہ کرو گے، یعنی تمہیں پہلی دفعہ بھی اور دوسری دفعہ بھی پھینٹی لگی ہے تمہارے جرموں کی وجہ سے، تمہاری سرکشی کی وجہ سے، اگر سرکشی دوبارہ کرو گے تو سزا بھی ہم دوبارہ دیں گے، یعنی تم اپنی حرکت دوبارہ کرو گے تو ہم بھی اپنی سزا والا معاملہ دوبارہ کریں گے۔ تو اس کو مختصر لفظوں میں یوں فرمایا کہ اگر تم دوبارہ کرو گے تو ہم بھی دوبارہ کریں گے، اس کو اردو زبان میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں، اگر تم اعادہ کرو گے تو ہم بھی اعادہ کریں گے۔ سمجھ آ رہی بات جی؟ یہ یوں بھی مفہوم ہو سکتا ہے۔ اچھا، وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اب اس کے بعد اگلی سزا کا نہیں ذکر کیا کہ ہم تمہیں دوبارہ یہاں پہ یہ سزا دیں گے، اب اگلے جہان کی سزا کا ذکر بھی کر دیا ہے کہ آخر ایک آگے بھی عدالت ہے، وہاں بھی سزا ہونی ہے، تو یہاں ہو سکتا ہے سزا مؤخر ہو جائے یا ٹال جائے، تو اس فائنل سزا کا ذکر بھی کر دیا کہ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے بنایا جہنم کو کافروں کے لیے حسیرہ، قید خانہ۔ حسیر یہ لفظ محصور سے ہوتا ہے، سمجھ آ رہی بات؟ حسر، محاصرہ، قید سے یہ لفظ نکلا ہوا ہے، تو مفہوم بنتا ہے کہ ہم نے جہنم کو کیا بنایا کافروں کے لیے؟ قید خانہ، یعنی بھاگ کوئی نہیں سکے گا، نکل کوئی نہیں سکے گا۔ یہاں تو آدمی کوئی حادثہ یا آفت ہو تو ذرا جان بچا لیتا ہے، دائیں بائیں ہو گیا، تو وہاں ایسا نہیں ہوگا، تو ہم نے بنایا جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ۔ آ جائے گی سمجھ میں بات جی؟ یہ سارا ایک ہی مفہوم ہے، اس لیے میں نے یہ آیات پڑھ دی ہیں، اس کو مختصراً ذہن نشین فرما لیں۔ اللہ نے
قرآن پاک کے نازل ہونے سے پہلے بنی اسرائیل کا حال بتایا ہے. توجہ کرنا, اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں اچھی طرح کہ بنی اسرائیل کے افراد نہیں ڈسکس ہو رہے, پوری قوم ڈسکس ہو رہی ہے. جو جن پر پہلی دفعہ سزا آئی وہ افراد اور تھے, پھر دوسری دفعہ سزا آئی, پھر کئی سالوں کا فرق ہے, وہ اور ہیں. لیکن قوم کی اگر تاریخ دیکھیں تو قوم وہی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلوں کا ذکر دوسروں کے ساتھ, دوسروں کا ذکر پہلوں کے ساتھ کرنے میں کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے عملوں کے ذمہ دار ہیں یا اپنے عملوں کے ذمہ دار ہیں؟ تو اصل میں کیا ہے, اصل میں وہ بھی بحیثیت قوم کے اپنے بڑوں کے پیچھے چل رہے ہیں, اسی روش اور عادت پر ہیں. افراد بدلتے رہے, دور بدلتا رہا, کتاب یا وحی بدلتی رہی, نبی اور رسول بدلتا رہا, عادتیں ان کی وہی ہیں. پہلوں کی پہلے رسولوں کے ساتھ جو عادتیں تھیں, بعد والوں کی بعد والے رسولوں کے ساتھ وہی عادتیں ہیں. پہلے دور کے لوگوں کی اللہ کے حکموں کو ٹھکرانا اور مخالفت کرنا, چاہے وہ حکم اور تھے, بعد والوں کی بھی اللہ کے حکم کی مخالفت کرنا اور ٹھکرانا. پہلے بھی دین کا مذاق اڑاتے رہے, بعد والے بھی عادت میں برابر ہیں. یہ عادتیں چونکہ موروثی چل رہی ہیں اور یہ بعد والے پہلوں کی عادات سے متفق ہیں, اس بنیاد پر ان کو بحیثیت قوم کے ڈسکس کیا ہے کہ تمہارا ایک دور وہ ہے اور ایک دور کیا ہے, یہ ہے. لہذا بحیثیت قوم کے تم پہلے بھی سزا بھگت چکے ہو, یہ نہیں تمہارے بڑے, اور اب تم بھی سزا بھگت رہے ہو. تو یہ سب جو نبی علیہ السلام کے دور کے لوگ ہیں, ان میں سے کوئی ایک بھی اس دور کا نہیں ہے, ان دونوں دوروں کا. لیکن چونکہ یہ اپنے بڑوں سے متفق ہیں تو انہیں سنایا جا رہا ہے کہ تمہارے بڑوں کو 2 دفعہ پھینٹی لگ چکی ہے کرتوتوں کی وجہ سے. اب ویسے تو ان کے ساتھ اتار چڑھاؤ کئی دفعہ آیا, یعنی کوئی دوسری قوم کے افراد آ کے غالب ہو گئے اور ان کو انہوں نے مغلوب کر دیا. تقریباً علماء نے کوئی 6 کے قریب واقعات لکھے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ ہوتا رہا کہ دوسرے ان پہ چڑھائی کرتے, ان کو پھینٹی لگاتے اور ان کو جناب وہ محکوم بنا لیتے اور ان کی ہر چیز چھین لیتے اور ان کو اجاڑ کر دیتے. یہ 6 مرتبہ ان کے ساتھ ہوا ہے, یعنی بڑے بڑے واقعات کو اگر شمار کریں تو. لیکن قرآن نے 2 کا ذکر کیا ہے. اب ایک سوال تو یہ ہے کہ ان 6 میں سے 2 کون سے ہیں؟ سمجھ آ رہی بات؟ تو علماء مفسرین نے جو بڑے بڑے 2 واقعات ہیں ان کا ذکر کیا ہے کہ یہ اس سے مراد ہیں جن میں زیادہ تباہی ہوئی ہے. ظاہر چھوٹے واقعات اس سے مراد نہیں ہیں. جن کا تذکرہ قرآن نے جس انداز میں کیا ہے اس سے یہی معلوم ہوتا ہے. اب آسان لفظوں میں عرض کروں, ایک واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے, اور دوسرا واقعہ عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھ جانے کے بعد کا اور نبی علیہ السلام سے پہلے کا ہے. سمجھ آ رہی؟ دور آپ کو سمجھ آ رہے ہیں؟ ایک موسیٰ علیہ السلام کی سلسلہ نبوت چل رہا ہے یا تورات کا زمانہ چل رہا ہے, اور دوسرا عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ چل رہا ہے, یعنی انجیل کا دور چل رہا ہے. تو یہ دونوں دور اس میں آ جاتے ہیں اور یہ قوم ڈسکس ہو رہی ہے. اس میں پہلا واقعہ تقریباً کوئی عیسیٰ علیہ السلام سے 586 سال پہلے کا ہے, جس کو آپ بخت نصر سے یاد کرتے ہیں تاریخ میں. اس کا نام بخت نصر لکھا ہے. یہ عراق کا علاقہ جسے آپ بابل کہتے ہیں, جس علاقے کا بادشاہ تھا, اور اس نے ان کی شرارتوں کی وجہ سے ان پر غلبہ پایا اور شام میں داخل ہوا. چونکہ یہ بیت المقدس اور فلسطین, اسرائیل جہاں پر اب آباد ہے, اور یہ اردن, لبنان, سمجھ آ رہی بات, اور موجودہ شام, یہ سب شام کا علاقہ ہے. تو یہ شام میں داخل ہوا, اور ظاہر ہے جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں ان کو اگر فتح کرنا ہو یا ان کو سزا دینی ہو تو ان کے عبادت خانوں کو جو ہے نا وہ روندا جاتا ہے تاکہ ان کو تکلیف ہو. جس چیز سے ان کو احترام ہوتا ہے, تقدس ہوتا ہے, اسی کو نشانہ بناتے ہیں. تو شام میں وہ داخل ہوا اور پھر اس نے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجائی ہے, اور اس نے ہر چیز تہ و بالا کر دی ہے. ان کا سارا مال و متاع اس نے لوٹ لیا ہے, کوئی شے نہیں چھوڑی, گویا ان کو اس نے زیرو کر دیا. اتنی جو ہے نا وہ اندھا دھند طریقے سے اس نے ان کو کیا ہے مارا پیٹا ہے. اسی کو قرآن نے یہاں بیان کیا ہے کہ ہم نے اپنے بندے بھیجے جو سخت لڑائی والے تھے. توجہ کرنا, اب ظاہر ہے یہ جو داخل ہوئے ہیں یہ بخت نصر وغیرہ, یہ کوئی مومن تو نہیں تھا, یہ کوئی فرما بردار تو نہیں تھا, طے شدہ بات ہے. لیکن اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بندے تھے, ہم نے تم پر مسلط کیے, یعنی بنی اسرائیل پر. بنی اسرائیل جو تھے وہ کتاب کی طرف منسوب تھے,
انہوں نے بت پرستی شروع کر دی اور نہ جانے اور کیا کیا جرائم شروع کر دیے، جس کی بنیاد پر اللہ نے دوسری قوم کو مہلت دی اور وہ ان پہ چڑھ دوڑے، یعنی بخت نصر اور اس کے حواری جو ہیں. تو ان کو اللہ اپنے بندے کیوں کہہ رہا ہے؟ اس کو سمجھیں. اپنے بندے کہنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے فیصلے سے ایسا ہو رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ چلو وہ ہمارا نہیں ہے، وہ کوئی فرما بردار نہیں ہے، لیکن کم از کم وہ بندہ تو ہمارا ہی ہے نا، پیدا کیا ہوا تو اللہ کا ہی ہے نا، اس بنیاد پر تو وہ ہمارا بندہ ہے. دوسرا، اس سے کام بھی ہم لے سکتے ہیں اس کے دل میں ڈال کے کہ یہ ہم نے ان کو سزا دینی ہے. تو ایک مشرک سے بھی ہم کسی کو سزا دلوا سکتے ہیں، ایک کافر سے بھی ہم کسی کو سزا دلوا سکتے ہیں. تو اس لیے اللہ اس کو اپنا بندہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ایک تو واقعتاً وہ اللہ کا پیدا کردہ ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ ہمارے فیصلے سے وہ اس کے دل میں ہم نے ڈالا اور اس کو خیال آیا ان پہ چڑھائی کا، اور اس نے ان پہ غلبہ پایا. یہ ہماری طرف سے موقع ہے، ہماری طرف سے ڈھیل ہے، اس کو غلبہ دے دیا اور ان کو کیا دے دیا، ان کو مغلوب کر دیا. تو یہ ہمارے فیصلے سے ہوا ہے، اس بنیاد پر اللہ اس کو اپنی طرف منسوخ کر کے فرما رہے ہیں. اور دوسری ایک مثال ہمارے استاد یہ دیتے تھے، وہ فرماتے تھے اگر بعض دفعہ کسی عزت دار آدمی کا بیٹا نافرمان ہو جائے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے چوڑے چماروں سے اس کو جوتیاں پڑوا دیتا ہے. وہ باپ جو ہے وہ چوڑوں کے جوتیاں مارنے سے چوڑوں کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، لیکن اس کا بچتا کچھ نہیں ہے، جو اس کا بیٹا ہے اس کا بچتا کچھ نہیں ہے. تو بخت نصر کے بنی اسرائیل پر غلبہ پانے سے بخت نصر کی کوئی عزت نہیں بنی، مگر ان کا بچا کچھ نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے یہ اللہ جل جلالہ نے گویا ان پر کیا کر دیا، برے کو برے پہ کیا کر دیا، مسلط کر دیا، اور ایک برے سے دوسرے برے کو کیا دے دی ہے، سزا دے دی ہے. تو وہ بھی ہمارے بندے اور یہ بھی کیا ہے، ہمارے بندے. لیکن اللہ جل جلالہ انہیں تنبیہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ یہ کتاب کا دعویٰ رکھتے ہیں، وہ تو انکاری ہے، یہ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کتاب کے ماننے والے ہیں. تو ظاہر ہے جو دعویٰ کرتا ہے اور پھر وہ آتا نہیں ہے تو اسے اس کے ساتھ ہمدردی کا یہ بھی طریقہ ہے کہ اسے دو چار لگا کے بھی اس کی اصلاح کر دی جائے تاکہ وہ آخرت کے عذاب سے کیا ہے، بچ جائے. تو یوں ان کا ایک دور یہ ہوا ہے. اور دوسرا دور ان کا ہوا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد. یہ روم کا بادشاہ تھا جس نے پھر ان پر کیا پایا ہے، غلبہ پایا ہے. اور وہی تاریخ دہرائی گئی ہے جو تاریخ پہلے بخت نصر نے دہرائی ہے. اس نے بھی ان کا حشر نشر کیا ہے اور تہو بالا کر دیا ہے اور کچھ نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ بیت المقدس کو گرا دیا اس نے. سمجھ آ رہی بات؟ اور ویران کر دیا، تباہ کر دیا. اور علماء نے لکھا ہے کہ وہی تباہی جو اس نے کی روم کے بادشاہ نے، وہ تباہی جا کر بحال ہوئی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے. جب یہ فتح ہوا اور پھر انہوں نے بیت المقدس کو کیا ہے، یعنی اس کے یہ بھی خراب کرنا ہی ہوتا ہے نا کہ عبادت کے قابل نہ رہے یا کسی عبادت گزار کوئی نہ چھوڑا جائے اور وہ جگہ اور علاقہ ویران ہو جائے، تو یہ بھی خراب کرنا ہے. تو گویا اس نے یہ سب کچھ تباہ کر دیا. اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے اسے بحال کیا، اور بحال بھی ایسے کیا کہ انہوں نے نماز کا وقت ہوا نماز بھی نہیں پڑھی اس میں، ورنہ زمین ہے، زمین سمجھ کے جہاں بھی کھڑے ہو جاتے نماز پڑھ لی جاتی. تو پوچھنے والے نے پوچھا کسی صاحب نے کہ آپ نماز یہاں کیوں نہیں پڑھتے؟ تو فرمایا میں نے نماز پڑھی تو آئندہ مسلمانوں کے لیے روایت بن جائے گی، یہ پھر ان کے لیے عبادت خانہ نہیں رہے گا، یہ پھر مسلمان ہی جو ہے نا اس میں کیا کریں گے، عبادت کریں گے. تو اس بنیاد پر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تو ان کے عبادت خانوں کو بحال کیا، اور بحال کرنے کے بعد پھر آزاد کیا کہ ٹھیک ہے تم ان کو سنبھالو، ہم ان پہ عبادت کر کے بھی اپنا جو ہے نا وہ حق نہیں جتاتے. خیر بیت المقدس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف آزاد ہی نہیں کرایا، بلکہ یہ تو بدقسمتی ہے ہماری مسلمانوں کی کہ آج ہم اپنے ہاتھوں سے اسے دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب مسلمانوں نے جہاد چھوڑا تو یہ نعمت بھی ہم سے کیا ہے، چھن گئی ہے. تو بیت المقدس تو ہمارے لیے ایسے ہی محترم ہے جیسے قبلہ اور بیت اللہ ہے. اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اب بیگانوں کا نہیں، یہ تو ہمارا ہے، یہ تو ہمارا قبلہ ہے. چلو اس وقت میں اب بیت اللہ قبلہ ہے، مگر وہ بھی تو قبلہ رہا ہے، اور ہمارے نبی تو نبی و قبلتین ہے، لہذا وہ ہمارا ہے، کسی اور کا نہیں ہے. تو اس لیے اب ہمارا قبلہ جو ہے، مسلمانوں کا قبلہ وہ کافروں کے قبضہ میں ہے. سمجھ آ رہی بات؟ اب متحدہ عرب امارات اور اسی طرح سوڈان
اور جو ہے نا مراکش، یہ لوگ اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں. ہاں جی، یہ لوگ اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ حق بھی جتانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ بیت المقدس ہمارا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی گری ہوئی ساکھ کو بحال کیا، ان کے عبادت خانے ان کے حوالے کیے، اور بیت المقدس کو بھی کیا کیا ہے؟ آزاد کیا ہے، اس کو اصل حالت میں بحال کیا ہے. اور پھر مسلمانوں نے اس پہ جنگیں لڑی ہیں. صلاح الدین ایوبی کی مثال آپ کے سامنے ہے. یہ صلیبی جنگوں کا زمانہ تھا جب اس شخص نے جو ہے نا وہ اس کو آزاد کیا. بلکہ مفکر لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ عرب لوگوں کی بدقسمتی دیکھو کہ صلاح الدین ایوبی عرب تو نہیں تھا. عربوں نے کل بھی کچھ نہیں کیا، آج بھی کچھ نہیں کر رہے. کل بھی اللہ نے جو ہے نا وہ بیت المقدس کو آزاد کرایا تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے ذریعے، غالباً ترک تھا یہ، جس کے ذریعے اللہ نے اس کو کیا ہے؟ بیت المقدس کو آزاد کرایا. تو اب بھی وقت یہی بتا رہا ہے کہ شاید یہ عرب لوگ کچھ نہ کر سکیں، یہ تو تسلیم کرنے کے لیے لین میں لگے ہوئے ہیں. تو خیر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر بیت المقدس کو کیا ہے؟ اصل حالت میں بحال کیا، اور ساتھ ان کے جو عبادت خانے تھے انہیں بھی کیا کیا؟ بحال کیا اور ان کے حوالے کیا. اس میں تو نماز پڑھنا بھی انہوں نے گوارا نہیں کیا تاکہ ان کے عبادت خانوں میں مسلمان نماز پڑھنے کو روانہ کر لیں اور ان کے عبادت خانوں کو اپنے عبادت خانوں میں یا مسجدوں میں تبدیل نہ کر لیں. تو خیر یہ دوسرا دور آیا جو شاید روم کے ذریعے ان کو پھینٹی پڑی ہے. تو اس پر یہ ایک تو پیش گوئی تھی، اور دوسرا پھر اس پیش گوئی کے پورا ہونے کا ٹائم آیا. پہلے ایک پیش گوئی پوری ہوئی، پھر دوسری پوری ہوئی، پھر اس کو اللہ نے قرآن میں نقل کیا، اور دونوں باتیں نقل کی، بلکہ 3 باتیں نقل کی. پہلے پیش گوئی کا ذکر کیا، پھر پہلی پیش گوئی کے پورا ہونے کا ذکر کیا، پھر دوسری پیش گوئی کے پورا ہونے کا ذکر کیا، اور پھر انہیں خبر دی ہے کہ باز آ جاؤ، اگر تم دوبارہ کرو گے تو ہم بھی دوبارہ کریں گے. یہ پیغام ہے. گویا ان کے بڑوں کو بھی یہی پیغام تھا، اور اس دور کے جب نبی علیہ السلام کے دور میں قرآن اتر رہا ہے تب بھی ان کو یہی پیغام ہے کہ اگر تم بعثیت قوم کے دوبارہ وہی شرارت کرو گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ وہی برتاؤ کریں گے، ویسی تمہیں سزا ملے گی. آ رہی ہے سمجھ میں بات جی؟ اور ظاہر ہے اللہ جب فیصلہ کر لیں تو پھر وہ فیصلہ پورا ہو کے رہتا ہے. تو کس قدر ان کو بیچاروں کو ذلت اٹھانی پڑی، اور لیکن انہوں نے سبق نہیں حاصل کیا. بعثیت قوم کے آج بھی انہوں نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا. شرارتیں ان کی اسی طرح ہیں، 2 نمبریاں ان کی اسی طرح ہیں، دھوکہ فرار. یہ سمجھتے ہیں ہر کام پیسے سے ہو جاتا ہے. سمجھ آ رہی بات جی؟ تو انشاءاللہ بیت المقدس مسلمانوں کا ہے جیسے بیت اللہ مسلمانوں کا ہے. اللہ آزاد کرائے گا، اور اللہ پاک انشاءاللہ کوئی ایسے مرد قلندر بھیجے گا جن کے ذریعے اللہ کامیابی دلائے گا. اور کچھ نہیں تو ہم کم از کم اس پر تو پر امید ضرور ہیں کہ امام مہدی تشریف لائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پر عیسائی تو ختم ہو جائیں گے، رہیں گے یہی یہود جو آج شرارتیں کرنے کے جو ہے نا وہ ماسٹر ہیں. تو کل بھی ٹکر انہی سے ہوگی. تو انشاءاللہ ایک دن پھر ان کو سبق سکھائیں گے. اللہ سمجھ نصیب کرے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.